ہوتی تو میں صرف خدا کو پہچانتا ہوں، کسی کو نہیں پہچانتا۔ ابو بکر نے ایک یہودی کے منہ پر تماچا مارا، وہ دوڑا دوڑا نبی کی یہاں فریاد لے کر کے آیا۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر کو بلا کر کے کہا، ابو بکر تم تو جلالی آدمی نہیں تھے، تم نے اس غریب کے منہ پر تماچا کیوں مارا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے خدا کی شان میں گستاخی کی، خدا کو فقیر کہا، خدا کو کنگال کہا، یہ تو اس نے خدا کی شان میں گستاخی کی، میں نے تماچا مارا، اگر آپ کی اجازت ہوتی تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ لال قلعہ آپ نے دیکھا ہوگا دلی میں، تو دلی کے لال قلعہ میں ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے موتی مسجد۔ اسی میں اورنگزیب بادشاہ 1600 عیسوی میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ غور کیجئے کتنی پرانی مسجد ہے، وہ مسجد آج بھی باقی ہے، لال قلعے کے اندر موجود ہے۔ اس موتی مسجد میں اورنگزیب بادشاہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، امام کو دیکھا انتظار کر رہا ہے، امام سے پوچھا جب وقت ہو گیا تو آپ کس کا انتظار کر رہے تھے؟ کہا حضور آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ نکل جاؤ میری مسجد سے، میرا امام وہ ہوگا جو خدا کے لیے نماز پڑھائے، میرا وہ امام نہیں ہو سکتا جو بادشاہ کے لیے نماز پڑھائے۔ آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ کسی کو روزی زیادہ ملتی ہے، کسی کو روزی کم ملتی ہے، جس کو زیادہ ملتی ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور جس کو کم ملتی ہے وہ بڑا مایوس ہوتا ہے۔ خوشی کی بات ہی نہیں ہے، مایوس ہونے کی بات ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ روزی کی مثال دوائی کی طرح ہے، ڈاکٹر کسی کو زیادہ دیتا ہے تو زیادہ دوائی لینے والا خوش نہیں ہوتا، اور کسی کو کم دوائی دیتا ہے تو وہ شکایت نہیں کرتا۔ ٹھیک یہی مثال روزی کی ہے۔ اللہ کو پتا تھا کم روزی میں اس کا کام نہیں چلے گا، اس لیے بڑھا دیا، کم روزی میں اس کا کام چل جائے گا اس لیے اس کو گھٹا دیا۔ اللہ نے نہ اس پر ظلم کیا نہ اس پر ظلم کیا۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ کے گھر میں پریشانی ہوگی، ہر گھر میں پریشانی ہے، یہ دنیا پریشانی سے خالی ہے ہی نہیں۔ دکھائیے ایک آدمی، دکھائیے اٹھ کر کے جو پریشانی سے خالی ہو، اس کی زندگی خالی ہو، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ آپ نے پنجڑے میں الو کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا، لوگ پالتے، پنجڑے میں بند کر کے کوا کو کبھی پالتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہے۔ دیکھا ہوگا تو طوطیا کو دیکھا ہوگا، بلبل کو دیکھا ہوگا، اس کو پیار سے گھر والے پالتے ہیں، وقت پر کھانا دیتے ہیں، وقت پر پانی دیتے ہیں، لیکن اس بلبل کے دل سے پوچھئے، وہ سوچتا کہ یہ گھر والے میرے اوپر ستم کر رہے ہیں، یہ گھر والے میرے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ لیکن گھر والے کے دل سے پوچھئے، وہ بیٹے سے زیادہ محبت سے اس کو پالتے ہیں، اور اس کی آواز اتنی میٹھی ہوتی ہے گھر والے مست ہو جاتے ہیں، اس طوطے کی آواز اتنی میٹھی ہوتی ہے گھر والے مست ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے پر مصیبت ڈالتا ہے، وہ روتا ہے تو اللہ کو ایسا ہی اچھا لگتا ہے جیسے پنجڑے میں بند بلبل کی آواز گھر والے کو اچھی لگتی ہے۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، خدا ماں سے بھی زیادہ مہربان، باپ سے بھی زیادہ مہربان۔ ابھی آپ نے سنا ہر شاعر آ کر کے ماں پر مصرع پڑھ رہا ہے، چونکہ ماں سے آسان پیسہ نکالنے کے لیے کوئی ذات ہی نہیں تھی۔ شاعر سے زیادہ سمجھدار کوئی ہوتا نہیں ہے، اتنا چالاک ہوتا ہے کہ جو آخری جیب میں پیسہ گڑا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، ماں کے نام پر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ورنہ ہزار کسی بڑے سے بڑے آدمی کا نام آپ بولیے، وہ پیسہ وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ خیر، ماں کے حوالے سے سب سے زیادہ جلدی میں خطا کو معاف کرنے والی کون ہے؟ ماں ہے۔ بیٹے سے ناراض ہے، بات نہیں کر رہی ہے، لیکن جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو بیٹی سے کہتی، بیٹی ذرا دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ کیا مطلب ہے؟ ناراض تو ہے، دل سے ناراض نہیں ہے۔ اب وہ ماں کے پاس بیٹا آ گیا، پیر پکڑتا ہے کہ اماں معاف کر دو، منہ کھولتا ہے اماں معاف کر دو، ماں معاف کر دیتی ہے۔ لیکن ایک مطالعہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، ماں سے بھی زیادہ جلدی کون معاف کرتا ہے؟ اللہ معاف کرتا ہے۔ کیسے؟ ماں کے پاس تو آنا پڑے گا، پیر پکڑنا پڑے گا، منہ کھول کر کے معافی مانگنی پڑے گی، تب ماں معاف کرے گی۔ لیکن اللہ کے پیر پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، منہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل کا ارادہ ہوا خدا معاف کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ قبولیت کی گھڑی میں توبہ کر کے اپنے گناہ کی معافی مانگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ معافی کی امید پر توبہ کے بعد بھی گناہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کشتی نوح کو جودی سے لگایا تو نے، نیل میں غرق سے موسیٰ کو بچایا تو نے، شکم ماہی میں یونس کو جلایا
تو نے چرخ پہ حضرت عیسیٰ کو اٹھایا تو نے سر اٹھاتے تھے تکبر سے جو اصحاب الفیل بھیج کر تو نے ابابیل کیا دم میں ذلیل آج ادنا ہے یا رب تیری رحمت کی دلیل آگ گل ہو گئی جب ڈالے گئے اس میں خلیل کس سے فریاد کرے تیرے سوا اے رب جلیل تو ہی مظلوموں کا ہوتا ہے مصیبت میں کفیل تو ہی مظلوموں کا. جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں. جوان لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بھول سے بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، اس دعا سے بھی آپ جوان نہیں ہونے والے نہیں ہیں. خیر سیدھے جنت میں جا کر کے جوان ہو جائیں گے. خیر یہاں تو ناظم جلسہ جو ہے مذاق کو بھی پکڑنے لگتا ہے. ابھی شمشاد راہی صاحب کسی بوڑھے کے حوالے سے مذاق کیا تو ناظم جلسہ نے پکڑنے کی بھول کر دیا. دیکھیے بھائی مذاق کو مذاق سمجھا کیجیے. مذاق مذاق ہوتا ہے، دلچسپی کے لیے ماحول بنانے کے لیے شاعر کبھی کبھی مذاق کر لیتا ہے. اب اس کو آپ حقیقت مت سمجھا کیجیے. یہ اسٹیج کی نزاکت ہے. اگر چھوٹا اپنے بڑے کی غلطی نکالنے لگے اسٹیج پہ تو اسٹیج کا تو جنازہ ہی ہو جائے گا، کباڑا ہی نکل جائے گا. اس لیے بہت دھیان سے آپ کو سننے کی ضرورت ہے. جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں. بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. یہ جو ملک ہندوستان میں ہم جیتے ہیں اس میں مہنگائی بہت زیادہ ہے. اتنی مہنگائی زیادہ ہے کہ زیادہ پیسہ بھی کم پڑ رہا ہے. اور اس ملک میں غریبی اتنی زیادہ ہے کہ مالدار آدمی بھی دعویٰ کر رہا کہ میں غریب ہوں، مالدار نہیں. بے روزگاری کا حال اتنا زیادہ ہے کہ 150 جوان اڈے بازی کرتے ہوئے ہر وقت آپ کو ملیں گے. کوئی کام دھندا نہیں ہے. کرکٹ میں لگے ہوئے، کیرم بورڈ میں لگے ہوئے. اور ابھی جو میں آیا جلسے میں تو جوانوں کا میلہ تھا، ایسا میلہ تھا کہ روح کانپ جاتی تھی. یہ عورتوں کی آبرو لوٹنے کے لیے آئے ہیں یا جلسہ سننے کے لیے آئے؟ اس لیے میں خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں، اگر عورت کو بلاتے ہیں تو عورت کی حفاظت کیجیے. اگر عورت کی حفاظت آپ سے نہیں ہوتی ہے تو خدا کے واسطے یہ میلہ ٹھیلا جو دکانوں کا ہے اس کو نو انٹری کر دیجیے. اور عورتوں کا رات میں آنا نو انٹری کر دیجیے. یاد رکھیے یہ جلسہ بڑھ کر کے نہیں ہے، عورت کی آبرو سے بڑھ کر کے یہ جلسہ بھی نہیں ہے. یہ تو جلسہ بار بار ہوتا رہے گا، لیکن کسی عورت کی آبرو جلسے کی وجہ سے چلی گئی تو کبھی لوٹ کر کے نہیں آئی. آبرو جلسہ سے بڑھ کر کے اس قدر خطرناک. وہ جو رضاکار لاٹھی لے کر کے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کسی عورت پر کود جائیں گے، جبکہ اس کو حفاظت کے لیے کھڑا کیا گیا تھا. لاٹھی لے کر کے اس کو کھڑا، وہ رہبر ہی رہزن نظر آ رہا تھا. اللہ حفاظت فرمائے. بہت خطرناک ماحول سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. خدا کے واسطے ایسا مت کیجیے. جلسہ کرنا ہے کوئی ضروری نہیں ہے، میلہ کو نو انٹری کر دیجیے، ورنہ میلہ میں جلسہ میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. اور میں کہہ رہا ہوں بہت سخت بات لگے گی لیکن تجربہ اس کو ثابت کرے گا. دھیان سے سنیے گا، اللہ جزائے خیر دے. تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. ملک میں اڈے بازی کا یہ حال ہے کہ 150 جوان بیگاری میں پرچار کرتا ہوا ایسے ہی فالتو آپ کو مل جائے گا. بے روزگاری کا حال اتنا خطرناک ہے. جانتے ہیں یہ ملک کیوں برباد ہو رہا ہے؟ 4 وجہ سے برباد ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ دل تک جوانوں کے دل تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے. اور جوانوں نے اگر قبول کر لیا، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ مقدر کا سکندر بنا دے گا. 1 سال میں اللہ 10 سال کے برابر ترقی عطا فرمائے گا. 4 وجہ سے ہمارا ملک برباد ہو رہا ہے. ہمارے جوان 4 وجہ سے برباد ہو رہے ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ دارو کا رواج عام ہو رہا ہے. دارو میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی کی صحت الگ برباد ہوتی ہے، دولت الگ برباد ہوتی ہے. جب صحت ہی چلی جائے گی، دولت ہی چلی جائے گی تو بچے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا، ملک برباد ہو جائے گا. اور جانتے ہیں 1987 میں امریکہ میں 3 کروڑ 87 لاکھ لوگ بیمار ہوئے. اور سب سے زیادہ لوگ کون تھے بیمار؟ شراب پینے والے. موسیٰ علیہ السلام نے کنگال آدمی کو دعا کیا، وہ مالا مال ہو گیا. اس نے دارو کا 1 جام چڑھایا، سر پر اس کے نشہ آیا، کسی کو مرڈر کر دیا، جیل چلا گیا. جہاں تھا وہیں پہنچ گیا. نبی کی دعا نے اسے امیر بنایا تھا، شراب کے 1 جام نے اس کو کنگال کر دیا.
یہ شراب کی وجہ سے ہمارا جوان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. دوسری وجہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، سود کا رواج اتنا عام ہو گیا ہے کہ مرد جب تھک گئے تو اب عورتوں کو لگا دیا ہے. بندھن لون، یہ لون، وہ لون، لوٹ کر کے لاؤ، کوٹ کر کے کھاؤ. بیوی الگ لوٹ رہی ہے، شوہر الگ لوٹ رہا ہے. جانتے ہیں سود کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کا نفع ہوتا ہے، 10 کا نقصان ہوتا ہے. جب 10 کا نقصان ہوگا، 1 کا نفع ہوگا تو ملک ترقی کرے گا؟ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اور جانتے ہیں ابھی کیا ہے؟ کمانا ہے نہیں، محنت کرنی ہے نہیں، کسی طرح سے 5-10 ہو جائے، 10-20 ہو جائے، اس کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. بینک نے جہاں آفر کیا لائن سے لگ گئے، یہ 5 لاکھ لے لو، ہم کو 10 لاکھ بنا کر کے دے دو، ہم کو ہمارا 10 لاکھ لے لو، ہم کو 20 لاکھ بنا کر کے دے دو. اب تو یہ جمع کر کے آتے رہے. جب 5 لاکھ جمع ہو گئے تو کمپنی کے پاس گئے کہ ہم کو ڈبل چاہیے، ہم کو ٹریپل چاہیے. تو پتا چلا کہ راتوں رات کمپنی غائب ہے، نہ آفس ہے نہ دفتر ہے. ڈبل کے چکر میں سنگل سے بھی گئے گزرے ہو گئے، پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی چلی گئی. سود کی وجہ سے یہ ملک برباد ہو رہا ہے. تیسری وجہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، پوری دنیا میں کتنے لوگ جاہل ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے 1996 کی کہ پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں. اور سب سے بڑا جاہل ملک کون ہے؟ ہندوستان ہے. 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہیں. مسلمانوں کے 4 بچے صرف پڑھتے ہیں، 96 گول ہیں. مدرسے میں صرف 4 بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 96 گول ہیں. مالدار بنتا ہے آدمی علم سے، مالدار بنتا ہے آدمی ہنر سے. ہنر سے ہندوستان پیچھے، علم سے ہندوستان پیچھے، مسلمان سب سے پیچھے. تو کہاں سے ترقی ہوگی؟ میں آپ لوگوں سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ اوقات کو دو پہ لگائیے. ایک تجربے کی بات، میری عمر تجربہ بتانے کی ہے نہیں، کتابوں میں لکھا ہوا اس لیے نقل کرتا ہوں. آپ جو اچھا کپڑا بچے کو پہنا رہے ہیں بچہ بھول جائے گا. آپ جو اچھا کھانا بچے کو کھلا رہے ہیں بچہ بھول جائے گا. اچھا مکان دکان جو آپ نے بنا کر کے رکھا ہے بچے کے لیے، یہ برباد کر دے گا. یہ احسان نہیں مانے گا. ایک احسان بچے کے اوپر کر دیجئے، زندگی بھر یاد رکھے گا. آپ خود جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان کو یاد رکھے. آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ ملک پیچھے کیوں ہے؟ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے. جانتے ہیں گھر کا جھگڑا گھر میں حل ہوتا ہی نہیں، سیدھے عدالت پہنچتا ہے. اور عدالت میں انصاف کے چکر میں جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ 1 لاکھ سے زیادہ کیس پینڈنگ میں ہے، اس پر تاریخ پڑی ہی نہیں ہے کہ کب سنا جائے گا. چونکہ کیس سننے والے کم اور کیس کی تعداد زیادہ، تو سنا کتنا جائے گا بھائی؟ 1 لاکھ سے زیادہ کیس پینڈنگ میں. اور جانتے ہیں کہ عدالت کا ریکارڈ ہے، کیس آزادی سے پہلے دائر ہوا تھا اور اس کا فیصلہ کتنے سال کے بعد آیا؟ 114 سال کے بعد. جس آدمی نے کیس وہاں لکھایا تھا وہ مر گیا، مٹی ہو گیا، قبر میں پہنچ گیا، اور ڈگری ملی کس کو؟ پوتے کو. یہ عدالت کا ریکارڈ ہے. ایک آدمی کو دوسری شادی کرنی تھی، اس نے عدالت میں مقدمہ کیا، عدالت میں درخواست ڈالی کہ ہم کو دوسری شادی کی اجازت دو. تو 10 سال کے بعد فیصلہ آیا کہ اس عدالت میں فیصلہ نہیں ہوگا، دوسری عدالت میں جاؤ. اس نے کہا اب تو میں بوڑھا ہو گیا، اب کیا کروں گا جا کر کے، پہلے ہی بتانا تھا. ایک درخت کا کیس چلا ہے 2 بھائی کا، یہ بھائی کا درخت ہے، اس بھائی کا یا اس بھائی کا. اس کا فیصلہ کتنے سال کے بعد آیا؟ کہ یہ فیصلہ آیا کہ درخت کو کاٹ دو، آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو، اور دونوں کی جیب میں پیسہ نہیں بچا کہ درخت کٹا سکے. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، اس ملک میں ترقی کرنا ہے، مسلمان محلے میں آپ کو ترقی کرنا ہے، مسلمان بن کر کے ترقی کرنا ہے، تو آپ گھر کا جھگڑا گھر میں حل کر لیجئے، عدالت میں مت جائیے، آپ کو تجربہ ہو جائے گا. جانتے ہیں اس ملک میں ترقی کون کر رہا ہے؟ مرواڑی کر رہا ہے. اس ملک میں ترقی کون کر رہا ہے؟ مہتا کر رہا ہے. اس ملک میں ترقی کون کر رہا ہے؟ گجر کر رہا ہے. ان کے اندر 2 خوبی ہے، جو نیچے گرتا ہے سب لوگ اس کی مدد کر کے اس کو اٹھاتے. 100 مرتبہ اگر نیچے گرے گا 100 مرتبہ اٹھائیں گے. اور دوسری خوبی کیا ہے؟ آپ عدالت میں جا کر کے پوچھئے، وکیلوں سے پوچھئے کہ مرواڑی کا کیس آتا ہے کہ نہیں آتا، وہ بولیں گے نہیں آتا. تو آخر جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جھگڑا ہوتا ہے، گھر میں حل ہو جاتا ہے، عدالت میں نہیں جاتا. اس لیے وہ ترقی کر رہے ہیں، ہم کو ترقی نہیں ہے. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کوکڑو، جانتے ہیں کوکڑو، کیکڑا جس کو بولتے ہیں، اس میں ڈھیر سارے پاؤں ہوتے ہیں، چوٹا کی طرح ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے.
ندی سے باہر نکلتا کیکڑا، سارے ملک کا کیکڑا ڈبے میں بند ہو کر کے آیا، ہندوستان کا کیکڑا کھلے ڈبے میں گیا۔ اب وہاں کے جو مینیجر تھے انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے بند کر کے اس کو نہیں لایا؟ کہا حضور یہ ہندوستان کا کیکڑا ہے، بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی اوپر جا رہا ہوگا دوسرا اس کی ٹانگ کھینچ کر کے اس کو نیچے لا رہا ہوگا کہ بیٹا اتنی جلدی ترقی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے مسلمانوں کی مثال کتے اور گھوڑے کی طرح ہے۔ ایک کتے سے گھوڑا کہہ رہا تھا یار میرے اندر کیا کمال ہے، جب میں دوڑتا ہوں ٹاپ مارتا ہوں میری ٹاپ کی دھول آسمان کو چلی جاتی ہے۔ تو کتا بولا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس سے زیادہ خوبی میرے اندر ہے، جب میں دوڑتا ہوں تو میرے پیر کی دھول عرش کو چلی جاتی ہے۔ تو گھوڑا کو غصہ آیا کہ یہ کمینہ میری تعریف سے جلتا ہے، ٹھیک ہے مقابلہ ہو جائے، یہاں سے مقابلہ کرنا ہے۔ کون سی بستی میں جلسہ ہو رہا ہے؟ ڈوریا ٹولی میں ہو رہا، یہاں سے مقابلہ ہوگا۔ بہادر گنج پاس کر کے جو کشن گنج پہنچے گا وہ جیتے گا، جو پیچھے رہ جائے گا وہ ہار جائے گا۔ تو جلسے کا گھوڑا دوڑ کر کے بہادر گنج پہنچ گیا اور پلٹ کر کے دیکھ رہا کتا آ رہا کہ نہیں آ رہا، تو دیکھا کہ جلسے کا کتا جلسے میں بیٹھا ہوا دوڑ نہیں رہا۔ اس نے کہا کیوں چھوٹے میاں دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہو، جب دوڑنے کی بات آتی تو ہمت ہار کر کے بیٹھ جاتا کہ یار میں تم سے پریشان نہیں، میں تو تم کو 2 منٹ میں پیچھے کر دوں گا، میں تو اپنی قوم سے پریشان ہوں کہ جلسے کا کتا ہوں، جلسے میں بیٹھا ہوں، جیسے دوڑوں گا بہادر گنج پہنچوں گا کہ بہادر گنج کا کتا روک لے گا کہ بیٹا بارڈر کراس کر رہے ہو پاسپورٹ دکھاؤ۔ تیرا اتہاس ہے خون میں لتھڑا ہوا، تو ابھی تک ہے دنیا میں پچھڑا ہوا۔ تیرا اتہاس ہے خون میں لتھڑا ہوا، تو ابھی تک ہے دنیا میں پچھڑا ہوا۔ تو نے اپنوں کو اپنا نہ جانا کبھی، تو نے انسان کو انسان نہ مانا کبھی۔ اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن، اپنے عیبوں کو مت ڈھانپ میرے وطن۔ تو دراوڑ ہے یا آریان نسل ہے، جو بھی ہے اب اسی خاک کی فصل ہے۔ رنگ اور نسل کے دائرے سے نکل گر چکا ہے بہت دیر، اب تو سنبھل اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن، اپنے عیبوں کو مت ڈھانپ میرے وطن۔